جو ہمارے ساتھ ہوا وہ خدا کی طرف سے عذاب تھا، کیونکہ ہماری ہی وجہ سے 3 بر اعظموں پہ پھیلی سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ لفظ تھے حسین بن علی کے، جس نے گریٹ عرب امپائر بنانے اور خود اس کا بادشاہ بننے کے ڈریم میں برٹشرز کے ساتھ مل کر عثمانیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ انگریزوں نے عثمانیوں کے خلاف اسے استعمال کیا ہے، تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ تو دوستو، یہ حسین بن علی کون تھا اور کس طرح اس نے عرب ریوولٹ آرگنائز کی، جس کی وجہ سے 3 بر اعظموں پہ پھیلی سلطنت عثمانیہ تباہ ہو گئی؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں حسین بن علی اور عرب ریوولٹ کو سمپل وے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین بن علی کا تعلق عرب کے نوبل قبیلے بنو ہاشم کے ساتھ تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بنو ہاشم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مختلف حکمرانوں کے دور میں نسل در نسل امیر مکہ کا ٹائٹل انہی کے پاس رہا اور ان کا کام مکے کی پروٹیکشن تھا۔ سن 1851 میں جب استنبول میں حسین بن علی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت امیر مکہ اس کے دادا تھے۔ جب حسین بن علی کی عمر 8 سال ہوئی تو اس کے والد وفات پا گئے اور یہ اپنے چچا کے ساتھ مکہ آ گئے۔ اس نے اپنی بنیادی تعلیم مکے سے ہی حاصل کی اور اس کو گورننس اور پولیٹکس کا بڑا شوق تھا۔ سن 1908 میں جب اس کے چچا کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت کے خلیفہ سلطان عبدالحمید خان نے اسے امیر مکہ بنا دیا۔ تب تک عثمانیوں اور حجاز کے بیچ میں رشتوں میں کافی ساری دراڑیں آ چکی تھی۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ جب مکہ ہمارے پاس ہے، مدینہ ہمارے پاس ہے، تو کیوں اتنے دور ترکوں کی طرف سے بنائے گئے قانونوں کو ہم فالو کریں؟ اور اس طرح سلو عربوں کے اندر ترکوں کے خلاف نفرت کا زہر بھرنے لگا۔ سن 1909 میں سلطان عبدالحمید خان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ اندرونی طور پہ کمزور ہونے لگی۔ اس موقع کو عربوں نے موقع غنیمت سمجھا۔ حسین بن علی کی ہیڈشپ میں یہ یونائٹ ہونے لگے اور گریٹ عرب امپائر بنانے کے لیے پلاننگ کرنے لگے۔ عرب ریولوشنری ترکوں کے خلاف چھوٹی موٹی کاروائیاں تو کرتے رہتے تھے، لیکن کسی بڑی کاروائی کرنے جتنی ان میں ہمت نہ تھی۔ جولائی 1914 میں لگنے والی ورلڈ وار 1 میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، جو برٹن اور فرانس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے یورپین سائڈ بارڈر بڑے ہی کریٹیکل تھے اور ساری ملٹری کو عثمانیوں نے ادھر ہی موبلائز کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حجاز میں ان کا کنٹرول کمزور پڑنے لگا۔ انگریز سلطنت عثمانیہ کو ہر حال میں ختم کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ایز یوزول وہ کسی انٹرنلی بندے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تب ان کی نظر حسین بن علی پر پڑی۔ انگریزوں نے حسین بن علی کو گریٹ عرب امپائر بنانے اور اس کا بادشاہ بننے کے لیے ہر قسم کی ملٹری اور فائنینشیل سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا۔ ایک کہاوت ہے نا کہ دشمن کا دشمن میرا دوست۔ حسین بن علی اور عرب ریولوشنریز نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے اور عثمانیوں کے خلاف ریوولٹ کے لیے تیار ہو گئے۔ انگریزوں نے عربوں کی ہیلپ کے لیے اپنے خزانہ کے دروازے کھول دیے۔ انگریزوں کا جاسوس لیفٹیننٹ لارنس عربوں میں پاؤنڈز کو پانی کی طرح تقسیم کرتا تھا۔ 5 جون 1916 کو مکے سے عربوں نے باقاعدہ طور پر عرب ریوولٹ کا اسٹارٹ کیا۔ مکے سے اسٹارٹ ہونے والی یہ ریوولٹ سلولی پورے حجاز میں پھیل گئی اور پورا حجاز عربوں کے قبضے میں آ گیا۔ 2 نومبر 1916 کو حسین بن علی نے خود کو دی گریٹ عرب امپائر کا کنگ ڈکلیئر کر لیا۔ عربوں کی اس پیٹھ پیچھے سے کی گئی غداری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ مختلف محاذوں پہ شکست کھانے لگی اور کمزور ہونے لگی۔ سن 1918 میں ورلڈ وار 1 اینڈ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی 3 بر اعظموں پہ پھیلی سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی حسین بن علی کی آنکھیں بھی کھلنا شروع ہو گئی، کیونکہ جو علاقے برٹین نے حسین بن علی کو گریٹ عرب امپائر بنانے کے لیے وعدہ کیے تھے، وہ علاقے انہوں نے اور فرینچ نے آپس میں بانٹ لیے۔ حسین بن علی نے برٹشرز کے سامنے خوب احتجاج کیا اور انہیں کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور اس طرح سے حسین بن علی اور انگریزوں کے بیچ کی یاری بھی کمزور ہونے لگی۔ لیکن حسین بن علی اپنے خواب سے پیچھے نہ ہٹا۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ کی آخری چیز خلافت کے ختم ہونے کے بعد اس نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ بھی ڈکلیئر کر دیا۔ انگریز جن کا کچھ عرصہ پہلے یہ پیارا سا دوست تھا، آج ان کی بندوقیں حسین بن علی کے خلاف ہو گئیں۔ انگریزوں نے ابن سعود کی مدد سے اس کے علاقے حجاز پر قبضہ کر لیا اور اسے سائبرس میں نظر بند کر دیا۔ یہ وہی ابن سعود ہے جس نے آج کے ماڈرن سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ 1930 میں یہ سپرس سے جارڈن آیا اور وہاں اس کی موت ہوئی، جس کے بعد اسے یروشلم میں دفن کر دیا گیا۔ حسین بن علی کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے بھی تقریباً عبرت ناک موت سے ہی مرے۔
कुछ पागल हो गए कि इनको मार दिया गया और कुछ रोड इंसिडेंट में मारे गए। और यूं एक बंदे की लालच ने 3 बड़े आज़मों पे फैली हुई मुसलमानों की अजीम शान सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।